أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ 2 رکوعات مکمل ہوئے. سورہ سبا کے 2 رکوع مکمل ہوئے اور اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ بعض بندے اللہ پاک کے شکر گزار ہوتے ہیں جن کو عبد منیب کہتے ہیں، اور بعض بندے اللہ پاک کے ناشکرے ہوتے ہیں، وہ غیر منیب کہلاتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے اس کی مثال بھی دی کہ عبد منیب جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. غیر منیب کی مثال دی جیسے کہ قوم سبا ہے. تو اس سے اتنی بات تو واضح ہو گئی، طے ہو گئی کہ ناشکری ایک مصیبت ہے، ناقدری ایک وبال ہے جو انسان کو اللہ پاک کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اب ناشکری کے اندر سب سے بڑی ناشکری کس کو کہا جائے گا؟ اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے کہ جس کی انسان اگر ناقدری کر لے، ناشکری کر لے، تو وہ سب سے بڑا ناشکرہ سمجھا جائے گا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، اور سب سے بڑی ناشکری وہ شرک ہے. ایمان اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کی قدردانی کی سب سے زیادہ ضرورت. اور ایک بندہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ناشکرہ اس وقت بنتا ہے جب وہ نعوذ باللہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کبھی ذات میں، کبھی صفات میں، کبھی طاقت میں، کبھی قدرت میں، کبھی فریاد رسی میں اور مختلف چیزوں میں شرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے. اور یہ چیز انسان کو ناشکری کی فہرست میں نمبر اول پہ لے آتی ہے، انسان محروم ہو جاتا. تو آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس سب سے بڑی ناشکری یعنی شرک کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بھی درجات ہیں، سٹیپ ہیں، طریقے ہیں. ان سب کی اللہ پاک نے نفی فرمائی. ان آیات کا ترجمہ ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان کافروں سے، مشرکوں سے کہہ دیں، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم چاہے جتنا بھی پکار لو ان کو جنہیں تم نے گمان کر رکھا ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ جنہیں بھی تم نے گمان کر رکھا ہے، چاہے جتنا بھی پکار لو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض،
وہ اختیار نہیں رکھتے ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں. تمہارے ان پکارے ہو کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. وما لہم فیہما من شرک، اور ان کے پاس زمین و آسمان کے بنانے کی کوئی شرکت نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو نعوذ باللہ فلاں بھی اس کام میں شریک ہے. ایسا نہیں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ایسا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اللہ پاک کا مددگار بنا ہو، یہ الگ درجہ ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کا اختیار رکھتا ہے الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے دے. حتیٰ یہاں تک کہ فرشتے بھی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، تو باقی فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حق بات ارشاد فرمائی. وہو العلی الکبیر، وہی ذات سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی شان والی. اب میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ان دو آیات میں اللہ پاک نے شرک کی مذمت فرمائی، اور جو اس فعل بد کے اندر مبتلا ہیں ان کے مبتلا ہونے کی بھی مختلف شکلیں ہیں دوستو. اب دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ بتوں کو اور سورج کو، چاند کو، جانوروں کو اور بعض فرشتوں کو، بعض اللہ کے اولیاء کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے کہ بھئی یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے. لیکن اب شرک کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ جو کائنات بنی ہے اس میں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ فلاں فلاں برابر کے شریک ہیں. جیسے آج دنیا میں انسان کہتا ہے بھئی یہ جو گھر ہے یہ اکیلے فلاں نے نہیں بنایا، آدھا آدھا کام میں نے کیا ہے. تو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے ساتھ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں وہ برابر کے شریک ہے، اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی شریک تو نہیں ہے لیکن معاون ہے، مددگار ہے. اتنی بڑی دنیا اللہ پاک اکیلے کیسے بنائے نعوذ باللہ، لہذا فلاں فلاں اس میں معاون تھے، وہ مددگار تھے، وہ ہاتھ بٹا رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جس نے میری مدد کی ہو. تیسری ایک شکل یہ ہے کہ بعض لوگ آخرت کے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ. شفاعت کے معنی ہے سفارش کے، قہریہ کے معنی ہے زبردستی کے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو فلاں 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 ہے وہ قیامت کے دن اتنی طاقت، اتنا پاور، اتنا کنٹرول رکھیں گے کہ وہ ہمیں زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت قہریہ. وہ ہمیں زبردستی ہماری شفاعت کر لیں گے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، لہٰذا ہم تو جی بخشے بخشائیں. شرک کی جو یہ شکل ہے دوستو، یہ تیسری والی، اس میں ہمارے بہت سارے ضعیف العقیدہ، کمزور عقیدے والے مسلمان بھی اس میں بھرپور آج ملوث ہیں. اور ان فتنوں سے خدا را اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری. صرف اپنے مجموعوں کو بڑا کرنے کے لیے، ان کی واہ واہ سننے کے لیے، ان سے اپنی تعریف کروانے کے لیے اور ان سے اپنی پیٹ پرستی کا نظام صحیح نہج پر چلانے کے لیے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں
کہ جو انسان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ آخرت کی کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ آخرت کی پرواہ نہیں کریں، دنیا میں آپ نے جو کیا، جو کھایا، جو پیا، جس چیز پہ آپ نے ہاتھ مار دیا، آپ ٹینشن کیوں لے لیں؟ کیوں نہ لیں؟ کہتے بھئی ہم تو فلاں کے غلام ہیں، ہمارے گلے میں تو فلاں کا پٹا ہے، ہم تو فلاں کے مریدین کی فہرست کے اندر شامل ہیں، اور فلاں کا وعدہ ہے کہ وہ جب تک قیامت کے دن اپنے ایک ایک مرید کو، ایک ایک ماننے والے کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، اس وقت تک وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے سامنے ایک زور زبردستی کا نظام ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے دوستو کہ کوئی اللہ کے سامنے اڑ جائے، اللہ کو اپنی زبردستی دکھائے، زور دکھائے؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ وہ فتنے ہیں جو آج امت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں دوست، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان باتوں کے لیے جن ہستیوں کا، جن حضرات کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے اولیاء ہیں، جن کی ساری زندگی کی محنت، قربانیاں وہ اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کے لیے ہوئی۔ انہوں نے فاقے برداشت کیے، انہوں نے مجاہدات کیے، انہوں نے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی سے روتے تھے۔ ان عاجز بندوں کو، ان رونے والوں کو کہا کہ بھئی ہم تو ان کے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن تو ہاتھ سے پکڑ کے وہ سیدھا جنت میں ہمیں داخل کریں۔ یہ باتیں اگر آج مجمع میں ہو، منبر و محراب سے ہو، آپ بتائیں کون مسلمان عمل والی زندگی پر آئے گا؟ کون مسلمان حرام اور حلال کا فرق کرنا ضروری سمجھے گا؟ کون مسلمان نافرمانی سے بچے گا؟ وہ کہے گا جب آخرت ہے ہی ہماری، جنت ہے ہی ہماری، جو فلاں کی میراث میں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے حرام سے بچنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے گناہ نہ کرنے کی؟ کرتے رہو، کرتے رہو۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ شرک کی وہ شکل ہے جو آج اس امت کے بہت بڑے طبقے پر مسلط کر دی گئی۔ اس بات کی گارنٹی، اس بات کی شہادت اللہ کے پاک پیغمبر، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، جو اللہ کے بعد تمام مراتب پر فائز ہیں، انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی صحابی کو، کسی اولاد میں سے کسی کو یہ تسلی نہیں دی کہ جی آپ کو کیا پریشانی ہے، میں ہوں نا۔ جن کے ہاتھ میں شفاعت صغریٰ بھی ہے، جن کے ہاتھ پہ شفاعت کبریٰ بھی ہے، انہوں نے ساری زندگی امت کو ترغیب دی، تلقین دی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، اعمال کے اہتمام کی۔ اور آج ہم اس بنیاد پہ کھڑے ہو جائے کہ جی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہمیں کس چیز کا غم ہے؟ اس کے لیے اشعار بنا دیے کہ بھئی یہ اشعار پڑھتے رہو، ایک دوسرے کو مطمئن کرتے رہو۔ یہ شرک کی وہ شکل ہے جس کو قرآن کریم سورہ سبا آیت نمبر 23 نے بیان کیا کہ کسی کو اللہ کے سامنے سفارش کا حق نہیں ہوگا الا لمن اذن لہ، جب تک اللہ اس کو اجازت نہیں دے دیں گے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ تم میری مخلوق کو میرا شریک بنا کے پیش کرتے ہو، میرے وہ فرشتے جو نورانی فرشتے ہیں، جو معصوم ہیں، جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا، جو ہر وقت میری بارگاہ کے قریب رہتے ہیں، ان فرشتوں کی میرے حکم کے ساتھ ہیبت کا کیا عالم ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہوتا ہے عالم بالا میں، عالم بالا میں جہاں اللہ کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے عرش سے
اس دنیا کے لیے کوئی نیا حکم آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سننے والے فرشتے کون ہیں؟ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، وہ 8 فرشتے جن کے کندھوں پہ اللہ پاک کا عرش ہے۔ ان کو جیسے ہی اللہ کا حکم پہنچتا ہے، سنتے ہی ان پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے ذکر کے اندر مدہوش ہو جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے ان کے ذکر کو سن کر۔ جو ان کے نیچے آسمان کے فرشتے وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں، اس کو سن کر اس سے نیچے آسمان والے، اس کو سن کر اس 7 آسمانوں کے فرشتے، یہاں تک کہ زمین تک جتنا فرشتوں کا سلسلہ ہے، وہ سب اوپر کے فرشتوں کی آوازیں سن کر، ذکر سن کر وہ بھی اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ایک حکم کی ہیبت کی تاب عرش اٹھانے والے فرشتے نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک کا اتنا رعب ہے، جلال ہے، اتنی ہیبت ہے۔ تو جب تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کیا فرمایا؟ ماذا قال ربکم؟ وہ اوپر والوں سے، وہ اپنے سے اوپر والوں سے ہوتے 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 عرش کے فرشتوں تک بات آتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے ایک حق بات کا حکم جاری فرما دیا۔ یعنی یہ اللہ نے سمجھایا کہ میرے سامنے اس نورانی مخلوق کو بھی ہمت نہیں کہ وہ میرے حکم کی تاب لا سکے، اس کو برداشت کر سکے۔ تم اس مٹی اور اس پتھر کے بنی ہوئی چیزوں کو میرے سامنے کھڑے کرتے ہو اور اس عاجز انسان کو میرے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عقیدے توحید کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، ایسی کمزور باتیں، ایسی غیر مستند باتیں، غیر مستدل باتیں آج ہمارے اجتماعات کا حصہ بن رہی ہے کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا۔ اور جو مجمع ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کو کہاں وہ دلائل ڈھونڈنے، ان کو یہ ضرورت ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، تو کمزور سے لوگ ہیں، لیکن ایک بات آپ نے یہاں مسجد کے محراب اور ممبر سے سن لی تو آپ مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مطمئن ہوں گے نا۔ آپ کہیں گے بھئی امام صاحب نے کہا ہے، قرآن کھلا ہوا تھا، انہوں نے بات کی ہے، بس بات کافی ہے۔ تو جب آدمی ممبر اور محراب سے بات سنتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی جا کر پیچھے بخاری شریف، ترمذی شریف نہیں کھولے گا کہ امام صاحب نے جو حدیث سنائی فرشتوں والی وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، یا بالکل موضوع ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو مجمع اعتماد کر رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کر ایک کمزور بات کروں، سارا وبال میری گردن پہ۔ تو امت کے اتنے بڑے طبقے کو اللہ کے سامنے جری کر دینا کہ بھئی آپ سب کچھ کرتے رہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہی آخرت کی نہیں ہونی چاہیے، کتنی خطرناک بات ہے، کتنی جرأت کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ ہم اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے امیدوار ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں دن رات کہ ہم بھی اس فہرست میں آ جائیں جن کی شفاعت آپ علیہ السلام فرمائیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی شفاعت کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے یہاں سے۔ آپ کوئی اس اجازت کے محتاج ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔